اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کریم، خصوصاً ہمارے نبی کریم کے جتنے بھی ہمارے ائمہ حضرات ڈائز پر تشریف رکھتے ہیں، اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں، میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمارے اسٹیج کو رونق بخشی۔ بہر صورت اب بغیر کسی تمہید کے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی نوشاد نوری صاحب قاسمی، استاذ حدیث دارالعلوم وقف دیوبند سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام، مہمانان اعزام اور محترم حاضرین، وقت کی بڑی قلت ہے اور وقت کی پابندی قرآن کریم کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے۔ اس سلسلے میں 2-4 منٹ میں ہی اپنی بات ختم کروں گا، چونکہ بہت ساری باتیں ہو بھی چکی ہیں۔ آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ بزرگوں، ایک ہے قرآن کریم اور ایک ہے حافظ قرآن۔ قرآن کریم کو حفظ کرنے والے بچے اور قرآن کریم کو سمجھنے والے علماء، ظاہر ہے ان کی تعداد کم ہی ہوگی۔ سماج کا ہر بچہ حافظ قرآن نہیں ہو سکتا، علماء اور حفاظ کی تعداد کم ہوگی، لیکن قرآن ان علماء کی صرف کتاب نہیں ہے، قرآن کریم صرف ان حافظوں کی کتاب نہیں ہے، یہ مدرسے میں پڑھانے والے علماء اور مسجدوں کے ائمہ کی صرف کتاب نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین ہے، ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین ہے، اسی طرح قرآن کریم ذکر للعالمین، نذیر للعالمین۔ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے۔ ہمارے پیغمبر صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، وہ ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ قرآن اسی طرح سے پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے، پوری انسانیت کے لیے نصیحت کی چیز ہے۔ ہم ایمان والے بندوں کا تو ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جس کی پیروی میں ہی پوری انسانیت کی کامیابی۔ بزرگوں، یاد کیجئے ان ایام کو جب قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں: ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ پوری کائنات میں فساد پھیلا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ جس وقت قرآن کریم نازل ہوا اس سے پہلے ساری انسانیت کھلی گمراہی میں تھی۔ کھلی گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے نہ عقیدے درست تھے، انسانوں کی نہ عبادتیں درست تھی، انسانوں کے نہ اخلاق درست تھے،
इंसानों के न मामलात दुरुस्त थे, सारी इंसानियत खुली गुमराही में थी। लेकिन जब कुरान करीम की आयत नाजिल हुई तो पहली आयत में न तो तज़किरा है ईमान का, ईमान का तज़किरा नहीं है उसमें। पहली आयत में